پتہ چلا ہے کہ ہمارا ملک ایک زبردست طریقے سے ترقی کر رہا ہے. ڈیفالٹ تم کیے ہوئے ہو, تم بھیک مانگتے پھر رہے ہو, دروازے پہ جا کر ہمیں بچا لو, ہمیں اللہ کا واسطہ بچا لو. سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے, چائنا کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے, کسی اور سے آپ مانگنے کے قابل نہیں رہ گئے. کس سے آپ مانگیں گے؟ ہر ایک سے تو آپ لڑے ہوئے ہیں, ہر ایک سے آپ نے بھیک مانگ چکے ہیں, ہر ایک کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح طرح استوار نہیں. روس کے ساتھ اب صورتحال جو اپنے اس سے بلٹ اپ ہو گئی تھی, اس کا ہوا یہ کہ آپ جب عمران خان گیا تھا, آپ خود سوچیں کہ ایک پرائم منسٹر جاتا ہے وہاں پر اور آپ اس کے لیٹرلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے چلا گیا تھا وہاں پر روس. حالانکہ روس کا دورہ لالی صاحب کا موجود ہے, کتنے سالوں پہلے پلان ہوا ہوگا. اور اب چائنا میں جب وہ تھے, اس کے بعد میری بیچ میٹ تھی تمینا جنجوا, وہ میرے پروگرام میں آئی تھی, اس نے کہا ہم جب چائنا میں تھے اس وقت یہ پلان ہوا تھا, یوکرین کی جنگ کا تعلق کوئی نہیں. آپ نے پورے کا پورا نظام تلپٹ کر دیا, آپ نے اس ملک کو الٹ کے رکھ دیا ہے. اب یہ کون ٹھیک کرے گا؟ زمینیں بیچیں گے لوگوں کی, جائیدادیں بیچیں گی, بیچیں لوگوں کی تب تک ٹھیک ہو. لوٹ مار کی جب تک آپ وہ ایکشن نہیں لیتے جو کہ لیٹن امریکہ کے لوگوں نے لیا ہے کہ بھائی بیچو ان کی زمینیں جو باہر پڑی ہوئی ہیں اور ہمارا قرضہ لے کے, ہم نہیں دیتے قرضہ, تمہارے ملک میں ہمارے لوگ لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کا جنیوا کا جو شہر ہے صرف بینکرز کے اس پہ چلتا ہے, کوئی اور ٹیکس نہیں ہے. کیا ہے بینکرز کے پاس؟ ٹھیک ہے, یہ فلپین والا اس کے پیسے, فلانے والا کے پیسے, نوریاگا کے پیسے, نرداری کے پیسے. آپ مجھے 6 بدماشوں کے پیسے دیں, میں پاکستان میں لاہور شہر میں رکھتا ہوں, لاہور شہر سونے کا ہو جاتا ہے. اچھا ہلالی صاحب, موریہ صاحب کا یہ سوال کہ یہ سب کون ٹھیک کرے گا. اچھا, وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ ڈالر کو 200 سے کم کی سطح پر لائیں گے, لیکن ڈالر کی اڑان کم ہونے میں نہیں آ رہی. ساتھ ہی پاکستان کو اگلے 3 ماہ میں 8.3 بلین ڈالر کے قرضے بھی ادا کرنے ہیں, جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر اس سے کم ہے. تو یہ گیپ کیسے فل ہوگا؟ دیکھیے ہوگا, ہو سکتا ہے. اچھا, ہمارے سیریس پرابلمز ہیں ہمارے اکانومی میں, اس لیے کہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہے, امپورٹ کرتے ہیں زیادہ ہے. اور ان مینی ویز آج میں نے ایک بڑا زبردست ایکسپوزے سنا تھا ہمارے اکانومی پر, اس سے ہمارا مفتیٰ اسماعیل سے. اچھا, وہ بتا رہا تھا کہ واٹ از رانگ ان دا پاکستان اکانومی اور کیوں بنگلہ دیش نکل گئی ہے. اور بیسکلی اس نے کہا ایجوکیشن. اب آپ سوچئے جو بنگلہ دیش کا اسٹوڈنٹ ہے وہ 3 سال اہیڈ ہوتا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ کا, مانے کہ ان ٹرمز آف کوالٹیٹیو ایجوکیشن. کوالٹی آف ایجوکیشن ادھر ہے ہی نہیں, ایسیٹرا ایسیٹرا. وہ بڑے انٹرسٹنگلی بتا رہے تھے کہ کیا کیا ہمارے میں یہ ہے کمی ہو. مگر دیکھیے فوراً ایٹ دا مومنٹ بڑا ضروری ہے, پاک چنگ ہی ایک ڈکٹیٹر ہوتا تھا جو 15 سال تک کوریا میں ایز اے ڈکٹیٹر رول کیا. وہ آدمی کوریا جو ہمارے سے سیکھنے آیا تھا, 5 year plans بنانے ہمارے سے سیکھنے آیا تھا, کوریا کو اس نے 10-15 سال کے حکومت میں he made it into a middle level country, developing country سے نکل کے middle level, اور اب تو it is among the industrialized states of the world. کہنے کی بات یہ ہے, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اگر آپ ڈکٹیٹرشپ ہے آسانی سے ہو سکتا ہے. مگر اگر آپ کا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, جیسے یہ چائنیز نے کہا بڑے آسانی سے کرتے ہیں نا, یہ تو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مت کھاؤ, اتنا نہیں کھاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ایک بچہ کافی ہے, ایک بچہ کافی ہے. اگر آپ دوسرا بچہ پیدا کریں گے تو you will be taxed to death, اور آپ کو سینٹنس ہوگا, آپ کو پریزن جانا ہوگا, جو ہم کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہمارے ڈکٹیٹرز نہ ہمارے ڈیموکریٹک گورنمنٹ. تو یہ طریقہ سے تھوڑا سا آستے وقت لگتا ہے, مگر وائی ناٹ ٹیک گڈ ڈیسیشنز. ہم بھی فیصلہ اچھا لے سکتے ہیں, مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ وقت دینا چاہیے. یو ہیو ٹو گیو دیم. ادھر تو آپ سوچئے تو صحیح کس قسم کا اپوزیشن. میں آپ کو کہتا ہوں بڑی سیدھی سی بات ہے, گورنمنٹ ہمارا کون سا سسٹم ہے؟ ویسٹ منسٹر سسٹم, جی, فرینڈلی اپوزیشن, لوئل اپوزیشن کا سسٹم ہے. ادھر اپوزیشن جو ہے وہ تو غدار غدار غدار, ہر روز ہم سنتے ہیں کہ وہ غدار ہیں,
اور گورنمنٹ کہتی ہے وہ غدار ہے اور دے گو آؤٹ آف دیئر وے ٹو ٹرائی اینڈ پروو اٹ. تو کہنے کی بات صرف ہے جب سسٹم ہی غلط ہے آپ کا تو آپ کیا کریں گے؟ ایجوکیشن انفیریئر. آپ کا 5 سال آپ کم زندہ رہتے ہیں بنگلہ دیشیوں سے آج. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کم ہے. ہیلتھ سفرز ایز اے ریزلٹ. 20 ملین تو کم ہے when they were, آپ ان سے کم تھے, آپ ان سے زیادہ 20 ملین زیادہ ہو گئے. کوئی فیملی پلاننگ, کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر آپ اس قسم کے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کیا سٹیپس لینے ہوں گے. nobody is prepared to do it. وہ کہتے ہیں پاپولیرٹی ہمیں کم ہو جائے گی. اس گورنمنٹ میں بھائی کم ہو جائے گی. انٹرسٹ ریٹ مثال کے طور پہ اگر آپ سوچئے تو صحیح ایک منٹ کے لیے, اگر بڑھ رہا ہے ڈالر کا قیمت تو بڑھنے دیں. کیوں بڑھنے دیں؟ امپورٹس کم ہوں گے. ڈونٹ یو وانٹ, آپ امپورٹس اپنے کم نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نیچرل ریٹ کو جانے دیں اوپر, امپورٹس خود سے کم ہوں گے. نہیں, اس پہ آپ ڈالر پھینکتے ہیں, کم کر, اس پہ ڈالر ڈالتے ہیں مارکیٹ میں, ویلیوبل ڈالرز پھینکتے ہیں کہ کم ریٹ ہو, اور پھر کہتے ہیں کہ امپورٹ بھی نہیں کرو. جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ $500 ملین کا ایک فینس بننا تھا جس میں اب تک میرے خیال میں $350 ملین خرچ ہو گیا ہے, اب وہ فینس کھلا تحریک طالبان پاکستان اور TTP دونوں جا کے اکھاڑ رہے ہیں. ہمارا کیا ریئیکشن ہو رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں کرتے کچھ؟ یا کر نہیں سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو لگایا کیوں؟ یا کرنا نہیں, اگر نہیں, وہی کر تو نہیں رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے نا. کرنا چاہتے نہیں ہیں, ضرور چاہتے ہیں, ہماری ایبلٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے, نہیں کرنا چاہتے, نہیں کر رہے ہیں. آپ 111 انسیڈنٹس ہو گئے ہیں. دیکھیے رحیم, میں سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کہ ان کا خیال اور سوچ ود ریگارڈ ٹو افغانستان کیا ہے. ہم اپنے آپ کو کنونس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. اب پتہ ہے افغانستان ایک, آپ دیکھیں, آپ کو آیا ہوگا ایک ویڈیو جس میں ایک افغان طالبان کمانڈر کہہ رہا ہے خدا جا کے دیکھیں ان لوگوں کو کون فتح کرنا چاہتا ہے, ان کے قرضے اتنے ہیں کہ ہم دے ہی نہیں سکیں گے اگر ان کا زمین ہمارے ہاتھ میں آ جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیورینڈ لائن ایکسیپٹ نہیں کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمان نے کہا تھا برٹش کو کہ ہمیں ایک بارڈر دو, اور انہوں نے کہا یہ لو تمہارے یہ بارڈر. برٹش نہیں مانگ رہے تھے, وہ کہہ رہا تھا ان کو بارڈر دو. آن دیٹ بیسس ٹھیک ہے 100 سال کے لیے دیا تھا, ٹھیک ہے 100 سال کے بعد وہ ایکسپائر ہو گیا.